آپ کے سامنے مصاحف نمبر 223 اور تشریف لائیں گے مصاحف نمبر 282۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لحضرة الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ محترم معزز و موقر علماء کرام، حکم مستحکم حضرات، آج میں طلبہ مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، طلبہ مدارس اسلامیہ مہمانان رسول ہیں، جن کے کانوں میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کے زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، جن پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال طلبہ مدارس اسلامیہ کے بارے میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سرکار مدینہ وجہ تخلیق کے کونوں مکان، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کا سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہیں۔ جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی بنتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر، تقوی و پرہیزگاری آپ کا شیوا ہو، آپ سباقون الی الخیرات اور سنت رسول کے حریص ہو، آپ دن کے اجالے میں مجاہد ہوں، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہوں، حق گوئی و بے باکی میں بے نظیر ہوں۔ آپ ان تمام لوگوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنانے کی کوشش کریں، آپ سود و زنا کی قباحت کو بتلا کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو پوری طور پر راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے راستے پر نہیں لایا تو رب کائنات ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، پہلے بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے کچھ گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔